عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اتنا عدل تھا ان کا. ان کے زمانے میں سمرقند جو آج ازبکستان وغیرہ رشیا کے علاقوں میں آتا ہے، سمرقند پر اسلامی فوج نے حملہ کیا اور پورے سمرقند کو فتح کر کے اپنا جھنڈا پھیلا دیا. اور سپہ سالار کون تھے؟ حضرت قتیبہ. اور جیسے ہی سمرقند فتح ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے اب، تو لوگ دوسرے دن صبح اٹھے اور ان کو ایسا لگا کہ یہ اچانک ہو گیا ہے. تو وہاں پرانا چرچ تھا، وہاں ایک پادری رہتا تھا. اس نے کہا یہ کیسے؟ ہم نے سنا ہے مسلمان اس طرح سے اچانک نہیں کرتے، لیکن 50,000 کی فوج قتیبہ کے ساتھ ہے، کون مقابلہ کرتا؟ اس عیسائی نے اپنے چند ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ ایسا مناسب نہیں ہے، ہم ان کے خلیفہ کے پاس جاتے ہیں. تو وہ ملک شام آیا چند ساتھیوں کو لے کر کے. دمشق میں عمر ابن عبدالعزیز اس وقت رہا کرتے تھے. جب دمشق آئے تو اس عیسائی نے لوگوں سے پتہ پوچھا کہ خلیفہ وقت کہاں ہے. لوگوں نے جو اشارہ دیا، پتہ بتایا، اس پتے پر آ کر کے دیکھا تو ایک چھپر کا گھر ہے اور ایک دبلا پتلا آدمی کپڑے سیتا ہوا بیٹھا ہے. یہ عیسائی پادری قریب آیا اور اس نے کہا انہوں نے دھوکہ دیا مجھے. پلٹ کر کے پھر کہنے لگا میں مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو ایک بوڑھے شخص نے کہا وہ جو کپڑے سل رہا ہے وہی خلیفہ ہے، وہی ہے جس کا رعب و دبدبہ اتنا تھا عمر ابن عبدالعزیز کا. اللہ اکبر. آپ تاریخ پڑھیں، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں 200 کلومیٹر دور بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو نا انصافی کرنے سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور چل رہا ہے. اور اس خلیفہ کا وقت یہ ہے کہ ایک چھپر کے گھر کے نیچے بیٹھے ہوئے کپڑے سل رہا ہے. اس عیسائی پادری نے سوچا کہ ان سے مجھے کیا انصاف ملے گا. 50,000 کی فوج لے کر کے جو سپہ سالار میرے شہر پر حملہ آور ہوا ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں گا. کہا کہ پھر بھی کہہ دیتا ہوں. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہا میں سمرقند سے آیا ہوں، میری ایک شکایت ہے. کہا بتاؤ کیا ہے. کہا کہ آپ کا ایک سپہ سالار تقریباً 50,000 کی فوج لے کر کے آیا ہے، آس پاس کے علاقے فتح کرتے ہوئے اچانک رات کو ہمارے شہر پر حملہ کیا اور دوسرے دن فتح کا اعلان کر دیا. کہا کیا چاہتے کیا ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جب کبھی مسلمان فوجی جاتے ہیں کسی جگہ پر تو سب سے پہلے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں عدل و مساوات کی، اسلام کی، امن کی. اور اگر وہ سامنے والے ماننے کو تیار نہیں اور جنگ کرنے پر تیار ہو تو جنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد فتح کا اعلان کرتے ہیں. لیکن آپ کا سپہ سالار آیا، نہ اس نے ہم کو کسی چیز کی دعوت دی، نہ بلایا، نہ یہ ہمارا مقابلہ ہوا، راتوں رات فتح کر کے وہ اپنے جھنڈے گاڑ دیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک خط نکالا، خط پر لکھا اور کہا کہ لے جاؤ قتیبہ کو دے دینا. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ایک قاضی مقرر کیا جائے، فوراً ایک قاضی اسلام مقرر کیا جائے اور اس قاضی کے پاس یہ عیسائی اپنا مسئلہ رکھے گا اور قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے. خط لے کر کے وہ عیسائی آیا، پادری ہے، عیسائی ہے. کہا کہ اس خط کو پتہ نہیں یہ لوگ پھاڑ کے پھینک دیں. لیکن جب قتیبہ کے پاس لا کر کے دیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے سپہ سالار کہ عمر ابن عبدالعزیز کا خط آیا ہے. پڑھنے کے فوراً بعد قاضی کا انتخاب کرنے کا اعلان کیا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے قاضی کے انتخاب کی بات آئی ہے. تو اس وقت قاضی کا انتخاب ایسا نہیں ہے کہ 4 لوگ بیٹھ کر کے کر دیتے. جو سب سے پرہیزگار ہوا کرتے، تہجد گزار ہوا کرتے اور علم میں سب سے زیادہ ہوا کرتے وہ قاضی بننے کے منصب پر آتے. قاضی اسلام چن لیا گیا ہے عالم باعمل کو، اور انہوں نے اپنی عدالت لگائی اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے اس عیسائی پادری کا. اب وہ عیسائی جو پادری تھا اس نے رکھا کہ آپ کی طرف سے یہ جو فوج آئی یہ اچانک آئی، ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہے. اور جبکہ اسلام کا ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں پہلے دعوت پیش کرتے ہیں امن کی، مساوات کی، عادل کی، اور اگر سامنے والا جنگ کرنے پر تل جائے تو پھر جنگ کی جاتی ہے اور پھر حملہ میں اگر کامیاب ہو جائے تو فتح یاب سمجھا جاتا ہے. تو قاضی اسلام نے بلایا قتیبہ، کہا کیا یہ عیسائی پادری جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ آپ نے ان کو دعوت دی تھی؟ کہا کہ نہیں دعوت دی.
کہا کہ راتوں رات آپ نے ان کے شہر پر قبضہ کیا. کہا بات در حقیقت یہ ہے قاضی اسلام کہ ہم نے آس پاس کے علاقوں سے جنگ کی ہے, ہم نے دیکھا ہے, اور ان سے جنگ سختی کے ساتھ ہوئی, اور اس کے بعد ہم نے وہ علاقے فتح کیے. اور یہ سمرقند تو بڑا زرخیز علاقہ ہے, یہاں کے لوگ تو اور بھی زیادہ اس شہر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے, اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں, اس وقت میں ہم فتح حاصل کر لیں. قاضی اسلام نے فیصلہ دیا کہ آج کی مغرب ہونے سے پہلے پہلے تمہاری پوری فوجیں اس شہر کو خالی کر دیں, سمرقند کو خالی کر دیں. قاضی کس کے متعلق فیصلہ دے رہا ہے؟ کسی دوسری قوم کے لیے نہیں, اپنے ہی فوجیوں کے متعلق. کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کے قوانین سے ہٹ کر کے ہے, نہ ہی اس طرح کا دستور کبھی چلا ہے. قتیبہ کو جیسی آرڈر آیا قاضی اسلام کا, فوج میں اعلان ہوا, اور یہ صبح کا فیصلہ جو تھا 50,000 فوجیں سمرقند کو چھوڑ کر کے ساز و سامان کے ساتھ مغرب سے پہلے نکلنے لگی. مغرب سے پہلے پہلے قتیبہ کے ساتھ ساری فوجیں شہر چھوڑ کر باہر نکلیں. یہ منظر دیکھ کر کے وہ عیسائی پادری اور علاقے کے لوگ حیران تھے کہ ایک کپڑے سلتا ہوا بیٹھا دبلا پتلا آدمی اتنا پاور رکھتا ہے کہ ایک خط بھیج دیا جائے, اور پھر اگر اس کا خط یہاں آ گیا تو قاضی مقرر کرنا تو اس کا کام ہے. اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیتا, اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا, نہیں کیا, بلکہ قاضی اس کو منتخب کیا جو قرآن و سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا تھا. اور قاضی کو بھی یہ چاہیے تھا کہ فیصلہ دیتا تو اپنی قوم کو دیکھ کر کے دیتا, لیکن قاضی نے وہی فیصلہ دیا جو اسلام کہتا تھا. یہ باتیں اتنی پر اثر تھیں کہ مغرب تک ان کی فوجیں نکل تو گئی تھیں, لیکن وہ عیسائی پادری اپنے سارے ساتھیوں سمیت رونے لگا کہ آج تک ہم نے ایسی قوم کو اپنے شہر میں آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. چلو اس سے بہتر قوم کون سی ہو سکتی ہے جو ہم پر حکومت کرے. سب کے سب گئے اور قتیبہ کے ہاتھ جوڑ کر کے ان سے معافی طلب کیا, اور پوری فوج سے کہا آج کے بعد ہم ہی نہیں پورا سمرقند تمہارے قدموں کے نیچے, تمہارا عدل ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے. اور اس کے بعد سے لے کر تاریخ گواہ ہے, آج کی تاریخ تک سمرقند پر اسلامی حکومت موجود ہے, آج تک اسلام ہے. عزیزہ نگراں وقار, یہ وہی سمرقند و بخارا کی بات کر رہا ہوں جہاں سے کبھی امام بخاری پیدا ہوئے, امام مسلم, یہ بڑے بڑے محدثین اسی علاقے سے آئے ہوئے ہیں. یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو آج انصاف کا الف بھی پتہ نہیں, عدل کا عین پتہ نہیں, وہ قوانین لاگو کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان سے کبھی نہ ہو سکے گا.